جب کچھ سمجھ آئی تو اس کو ان گالیوں کا مطلب سمجھ میں آیا جو اسے ملتی تھی. اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کس طرح ناجائز ہو گیا جبکہ اس کے ہونے پر اس کا کوئی دخل نہیں تھا. طبلہ اس نے بجانا سیکھ لیا تھا اور جب ماں گاتی وہ طبلہ بجاتا مگر اس کو یہ زندگی اور ماحول پسند نہ تھا. اور جب وہ 15 سال کا ہوا تو ماں کو بتا کر اس نے گھر چھوڑ دیا اور دور اس گاؤں آ گیا. جب ایک مسجد میں منہ ہاتھ دھونے گیا تو ایک بزرگ نے کہا کہ میاں یہاں ایک مدرسہ ہے اس میں پڑھو گے. وہ فوراً راضی ہو گیا. اسے تو کوئی ٹھکانہ چاہیے تھا. وہاں رہنے کی جگہ مل گئی, کھانا بھی ملتا اور کچھ خرچے کے پیسے بھی. سال میں 2-3 جوڑے بھی مل جاتے. وہ محنت سے پڑھ گیا, ذہین تھا اور خوبصورت بھی, شاید باپ سے خوبصورتی اسے ملی ہو. 5 سال میں قرآن, فقہ اور حدیث میں ماہر ہو گیا. جب اسی مسجد میں امام کی جگہ خالی ہوئی تو اسے رکھ لیا گیا اور آج 5 سال سے وہ اس مسجد میں امامت کے فرائض انجام دے رہا ہے. لوگ اس کے حسن سلوک سے خوش تھے. قرأت اس کی بہت اچھی تھی اور اسی وجہ سے جہری نماز میں نمازیوں کی اچھی خاصی تعداد ہوتی. رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ ملا ہوا تھا اور کھانا محلے والے اسرار سے دیا کرتے تھے اور کسی نہ کسی گھر بسم اللہ, ختنہ, ولیمہ, شادی, 40واں ہوتا ہی رہتا تھا. لوگ خوشی اور غمی دونوں پر پرتکلف کھانے کے ضرور انتظام کرتے ہیں اور اسی میں مسجد کے امام کو ضرور یاد رکھتے تھے. آج تو امام دین نے اپنی یتیم بھتیجی کی شادی کے لیے بھی اس کو عندیہ دیا تھا. کل جمعہ تھا, اس کا مصروف دن ہوتا ہے. وہ جلد سو گیا اور جمعے کی نماز کے لیے نہا دھو کر وقت سے پہنچ گیا. خطبے کے بعد جب وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا تو ایک آواز نے اسے چونکا دیا. حضرات, اس امام کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایک طوائف کے بیٹے ہیں اور میں نے اس کو پہچان لیا ہے. میں کسی زمانے میں اس کوٹھے پر جایا کرتا تھا جہاں یہ طبلہ بجاتا تھا. مسجد میں یہ گوئیاں ہونے لگیں, پھر شور ہوا. لوگوں نے جب اس بزرگ سے پوچھا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے تو اس لڑکے نے سب سے کہا کہ ان سے ثبوت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں اور میں نے خود ان کو پہچان لیا ہے. اب 2 گروہ ہو گئے. ایک کہتا تھا کہ اس کا ماضی تھا, دوسرا بڑا گروہ بکھر گیا کہ نہیں, ہم کو اپنی نماز نہیں خراب کرنی ہے. تو پھر ان صاحب سے کہا گیا کہ ہم میں سے کوئی امامت نہیں کر سکتا, آپ ہی نماز پڑھا دیں, جس کو ان صاحب نے فوراً قبول کر لیا. حی علی الصلاۃ کی آواز پر جب لوگ صفیں درست کرنے لگے تو وہ مسجد کے باہر تھا. بھاگتے بھاگتے جب تھک کر بیٹھ گیا اور اپنی جیب میں سے بٹوا نکالا تو اس میں رقم دیکھی. اس کی اتنی رقم تھی کہ اس بازار میں جا کر طبلوں کی جوڑی خرید سکتا. بہت اچھا, بہت اچھا. پیکٹ کا راز ہو سکتا ہے کہ عنوان سن کر آپ کو اشتیاق احمد مرحوم کا کوئی ناول یاد آ گیا ہو اور آپ نے بھی ان کے کردار کی طرح اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہا ہو دھر تیرے کی یہ تو کسی جاسوسی ناول کا نام ہو سکتا ہے. لیکن فکر نہ کرے, اس مضمون کا جاسوسی ادب سے کوئی تعلق نہیں, البتہ اس اسرار سے تعلق ضرور ہے جو کھانوں کے بدلتے ہوئے کلچر کا ایک حصہ ہے. آپ کسی انسان سے پوچھ لیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ دنیا میں سب سے اچھا کھانا پاکستانی کھانا ہوتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ جس انسان سے سوال پوچھا جائے وہ پاکستانی ہو اور اس نے کبھی غیر پاکستانی کھانا نہ کھایا ہو. ہمارے کھانے مسالے دار ہوتے ہیں. دنیا میں دیگر لوگ مسالوں کو دال, سبزی, گوشت اور مچھلی کے قدرتی ذائقے کو نکھارنے یا سہارا دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن ہمارے پکوان مسالے نہ صرف یہ کہ جزء لا ينفق ہوتے ہیں بلکہ جس شد و مد سے استعمال کیے جاتے ہیں اس سے گوشت یا ترکاری کے قدرتی ذائقے کا وہی حشر ہوتا ہے جو حشر شادی کے دن دلہن کے قدرتی حسن کو بہت زیادہ میک اپ کے بعد ہوتا ہے. اور دلہن کے سنگار کی طرح ہمارے کھانا بنانے کا فن بھی ہر ایک کو نہیں آتا. اس لیے پاکستان میں جس قدر کامیاب ڈالڈا کا دسترخوان نامی کتاب ہوئی ویسی کامیابی دیوان غالب اور یوسفی کی کسی کتاب کو بھی نصیب نہیں ہوئی. یہ الگ بات ہے کہ بچا کچا کتابی ذوق بھی اب انٹرنیٹ کی ویڈیوز کی بدولت ختم ہو گیا, لیکن ہمارے تکے, کباب, بریانی, پلاؤ, قورمہ, نہاری وغیرہ کا روایتی غذائی ذوق ابھی بھی من حیث القوم باقی و ساری ہے. اگر کسی کو ہماری نہاری و بریانی کی تراکیب کی تلاش ہو تو وہ پڑوسی ملک سے بھی یہ معلومات حاصل کر سکتا ہے, یا ڈالڈا کا دسترخوان جیسی کتب یا زبیدہ آپا کے ٹوٹکوں سے مستفید ہو سکتا ہے. اس صورتحال میں دانشوروں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پاکستانی کھانوں کی تراکیب سے زیادہ پاکستانی مسالوں کے پیکٹ کی پوری دنیا میں مانگ کیوں ہے.
پیکٹ کے مسالوں کی کامیابی کا کیا راز ہے؟ جس طرح اشتیاق احمد کے ناول پیکٹ کا راز کا ہیرو انسپیکٹر جمشید تیار شدہ یا ریڈی میڈ میک اپ ہر وقت ساتھ رکھتا تھا اور اس سے استعمال کر کے آنن فانن اپنی شکل تبدیل کر لیتا، ویسے ہی پاکستانی مسالوں کے پیکٹ میں ریڈی میڈ یعنی تیار شدہ مسالے تراکیب کے ساتھ سر بمہر ملتے ہیں، اور یہاں میں ان مسالہ پیکٹ کے راز پر ہی بات کروں گا۔ اب آپ چاہیں تو ران پر ہاتھ مار کے دھر تیرے کی کہہ سکتے ہیں، بشرطے ران بکرے کی یا مرغی کی ہو۔ قیام پاکستان کے بعد آج تک جتنی بھی مصنوعات پاکستان نے برآمد کی ہیں ان میں کامیابی کے حساب سے پیکٹ کے مسالے اور بالخصوص شان مسالے سر فہرست ہیں۔ دیسی اسٹور میں تو پاکستانی مسالے کے پیکٹ ملتے ہی ہیں، مگر شان مسالے آپ کو عربی کی دکانوں، اہل فارس کے فروختگاہ، گوروں کے شاپنگ سینٹر اور یہاں تک کہ چینی اور دیگر مشرق بعید کے افراد کے تجارتی مراکز میں بھی نظر آتے ہیں۔ سر تو یہ ہے کہ پیکٹ کے مسالوں نے ہماری غذا اور ازدواجی زندگی میں انقلابی تبدیلی پیدا کی ہے۔ پہلے لڑکیاں اپنے گھر کی بزرگ خواتین جیسے ماں، نانی یا دادی سے کھانا پکانا سیکھتی تھی، اب اس کی چندہ ضرورت نہیں رہی۔ آج کل کی لڑکیاں پیکٹ کے مسالوں سے ہی باورچی خانہ اور شوہروں کو چلاتی ہیں۔ گئے وقتوں میں کھانا پکانے والوں کو تقریباً ہر ڈش کی ترکیب ازبر ہوتی، کھانوں میں حسب ذائقہ، حسب موسم اور حسب استطاعت مسالے ڈالے جاتے۔ کئی مسالے اور چٹنیاں تو وقت کے وقت ہی سل پر پیس کر یا ہاون دستے سے کوٹ کر تیار کی جاتی، لیکن اب وقت تبدیل ہو گیا ہے۔ ہاون دستے، سل بٹے کے استعمال اور تراکیب کو ذہن نشین کرنے کا رجحان ترجیحات اور مصروفیات کے باعث کم ہو گیا ہے۔ جہاں میاں بیوی دونوں ہی کام کرتے ہوں وہاں عمل پسند یا پریکٹیکل ہونے کے لیے ان پرانی روایتی تراکیب اور طور طریقوں سے جدا ہونا ہی پڑتا ہے۔ اس مصروف زمانے میں ہر کام جلدی جلدی کرنا ہوتا ہے، اس لیے عمل پسند لڑکیوں اور روشن خیال لڑکوں نے پیکٹ کے مسالوں کو دل و جان سے قبول ہی نہیں کیا بلکہ رویے اور عمل سے مشغول بھی کر دیا ہے۔ پیکٹ کے مسالوں سے کھانا پکانا سہل اور تیز رفتار ہو گیا ہے، کیونکہ جو چیز آپ پکانا چاہیں اس کے من جملہ مسالے اور ترکیب ایک ہی بند پیکٹ میں مل جاتے ہیں، صرف گوشت ترکاری کا اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پیاز کو باریک کاٹنے کا عمل اور اسے بھوننا اب بھی پڑتا ہے، جس سے مجھ جیسوں کی جان جاتی ہے، بلکہ خود اعتمادی بھی متزلزل رہتی ہے، کیونکہ ہم مرد حضرات جتنی بھی باریک پیاز کاٹ لے ہماری بیگمات کو یہی شکایت رہتی ہے کہ پیاز بہت موٹی موٹی کاٹی ہے۔ اوپر سے پیاز بھوننے کے لیے گاہے بگاہے ہانڈی میں چمچہ چلانا، اس کا دھیان رکھنا کہ پیاز نہ تو کچی رہے نہ ہی جل جائے، یہ سب بڑا مشکل کام ہے جس کا تدارک پیکٹ کا مسالہ نہیں کر سکا۔ اس مشکل مرحلے کا آسان حل شان، نیشنل، نسیم احمد جیسے پیکٹ مسالہ کمپنیوں کو نکالنا ہی پڑے گا۔ ویسے شان جیسی مسالہ کمپنیوں نے ایک اہم دینی کام بھی کیا ہے۔ ان پیکٹ کے مسالوں سے نہ جانے کتنوں کے امور خانہ داری کے عیوب پر پردہ ڈالے رکھا ہے۔ ان پیکٹ کے مسالوں سے اناڑی بھی کھلاڑی دکھائی دیتا ہے اور بد سلیقہ پر سلیقہ مند کا گواہ ہوتا ہے۔ اللہ پردہ قائم رکھے، آمین۔ اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ پیکٹ کے مسالوں کے سامنے اچھوں کی دال نہیں گلتی۔ اس تناظر میں شان مسالوں کے لیے اشتہاری عبارات میں تجویز کرنا چاہتا ہوں، یعنی ایڈورٹائزمنٹ سلوگن جو ہوتے ہیں، جن کے شوہر ہوں بھولے بھالے ان کو کھلائیں شان مسالے، شان مسالے پھوڑ خواتین کی اولین پسند۔ پیکٹ کے مسالوں سے بنے کھانے لذت میں دادی یا نانی کے کھانے کی یاد ہرگز نہیں دلاتے، لیکن ہاں کھانا بس ٹھیک ہی بنتا ہے اور پیکٹ مسالے سے بنے کھانے کا معیار خراب نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے شان کے کاروبار میں برکت اور دیسی گھرانوں میں ماحول خوشگوار رہتا ہے۔ صاحبوں صرف گھرداری ہی نہیں بلکہ دیار غیر میں کئی پاکستانی ریستوران بھی شان مسالوں کے بلبوتے پر چل رہے ہیں۔ یہاں پر باہنر پاکستانی باورچی کا ملنا بہت مشکل ہے۔ اس کا ایک آسان حل شان مسالے ہیں، لہذا مجبور اور شوقین حضرات انہی شاندار ریستوران میں جا کر خوش ہو جاتے ہیں۔ اردو سمیت دنیا کی کئی زبانوں میں یہ کہاوت ہے کہ شوہر کے دل کا راستہ اس کے معدے یا پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کو کوئی اسمارٹ فون یا نیویگیشن سسٹم نہیں بتا سکتا۔ البتہ پیکٹ کے مسالے اس راستے کی کھوج میں بہت معاون رہتے ہیں اور دہن تا دل براستہ شکم کا نقشہ لیے ہوتے ہیں، بلکہ نسخہ سر بمہر کیے ہوتے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب کوئی بد مزاج شوہر اپنی بیوی کو یہ طعنہ نہیں دے گا کہ میری امی کا ہاتھ کا کھانا تمہارے بنائے ہوئے کھانے سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے، کیونکہ اب شوہر کی ماں، بہن، بیوی اور ساس سبھی شان مسالوں سے کھانا تیار کر رہی ہیں۔ چند نسلوں کے بعد پوری پاکستانی قوم کا ایک ہی ذائقے پر اجماع ہوگا اور وہ ہے شان مسالے کا ذائقہ، یعنی خوراک میں ہمارا نیا گولڈ سٹینڈرڈ یہ طلائی معیار۔ یہی نہیں بلکہ پیکٹ کے مسالوں نے مختلف علاقوں کے مشہور کھانوں کو سب سے متعارف کرایا اور دسترخوان کی زینت بنایا ہے۔
قومی یکجہتی کی یہ ادا دیکھیے کہ اب سندھ کے لوگ کشمیری روغن جوش اور خیبر پختونخوا میں بیٹھے حضرات بآسانی کراچی بیف بریانی بنا اور کھا سکتے ہیں. کھانے اور پینے کا شوق پوری قوم کو ہے، بلکہ یوں کہیے کہ پوری قوم کو کھانے کا شوق زیادہ ہے اور پینے کا شوق صرف شوقین مزاج کو ہے. اور کھانا پینا واحد تفریح ہے جسے اب تک کسی نے حرام قرار نہیں دیا، اس کے خلاف کوئی فتویٰ موجود نہیں. امت کا اختلاف ہے کافی امور پر، امت کا اتحاد ہے تکے کباب میں. ایسی بالواسطہ ملی یکجہتی کے لیے تمام پیکٹ کے مسالے بنانے والی کمپنیاں بشمول شان کمپنی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور پیکٹ کے مسالوں کو ان کی خدمات کے اعتراف میں کم سے کم تمغہ حسن کارکردگی سے تو ضرور نوازا جانا چاہیے. پیکٹ کے مسالے ہر پاکستانی کے گھر میں موجود ہیں، یہ پاکستان کی نئی پہچان ہے، بلکہ اب ہماری قومی اور ثقافتی میراث بنتے جا رہے ہیں. البتہ اہل سخن کو شکایت ہے کہ پیکٹ کے مسالے پر شان کے پیکٹ مسالے پر مسالے کا اردو میں غلط ہجے درج ہوتا ہے. جی سواد اور بڑی ہے کے ساتھ مسالے کو مصالحہ کی طرح لکھا جاتا ہے. خدا جانے اس میں کیا مصلحت تھی، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ اب شان کمپنی کی وجہ سے لفظ مسالہ یا مسالے کا غلط املا ہی کسی حد تک رائج العام ہو گیا، بلکہ غلط العوام ہو گیا ہے. اہل سخن کی بات کریں تو چند برس پہلے ایک با ادب مرحوم علامہ المعروف لڈن جعفری نے کورونا یا کووڈ-19 کا علاج دریافت کرنے کا دعویٰ کیا تھا، مگر ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں نہیں بتاؤں گا. اگر مرحوم وفات سے پہلے ہمیں کووڈ کا علاج بتا دیتے تو نہ تو ہمیں ویکسین لگانے کی حاجت رہتی اور نہ ہی اس میں شامل مائکرو چپس کا دھڑکا رہتا جو ہمارے دماغ کو قابو کر کے قومی راز بلوا سکتے ہیں اور جن سے قورمہ پلاؤ کی تراکیب کفار کے ہاتھ لگ جانے کا خطرہ تھا. لیکن قاسم کے ابا کے بقول آپ نے گھبرانا نہیں ہے. پیکٹ کے مسالوں کی کامیابی کا راز آپ کو معلوم بھی ہو تب بھی دشمنوں کو اس کی بھنک نہ پڑے. یہ ہمارا نیا قومی ورثہ ہی نہیں بلکہ قومی راز ہے، اور کبھی دشمن آپ پر یہ راز افشا کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں تو کہہ دیجئے میں نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، تو میرا مضمون ہے توارد اور اس کے امکانات. تو مجھ سے کچھ عرصے پہلے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کیا توارد پہ یقین رکھتی ہیں، تو اس بات نے مجھے سوچ میں ڈال دیا کہ کیا واقعی توارد ممکن ہے، کیا بالکل ایک جیسی سوچ دو شاعروں کے ذہن میں آ سکتی ہے اور وہ اس سوچ کو کم و بیش یکساں الفاظ میں شعر کا قالب دے سکتے ہیں. تو یہ میرا مضمون ہے اور مختصر ہے، اس میں لکھا تو کافی زیادہ جا سکتا تھا، لیکن تو توارد کو عکس، تقلید، مطابقت یا متحد الخیالی بھی کہا جاتا ہے. میرے نزدیک توارد ممکن ہے. غزل کے موضوعات محدود ہیں اور شعراء کے ذہن میں ایک ہی خیال آ جانا کہیں سے بھی خارج الامکان نہیں ہے. شعراء کی حساسیت اور داخلی اور خارجی محرکات بھی اکثر ملتے جلتے ہوتے ہیں. اکثر کے اساتذہ بھی ایک ہوتے ہیں، بعض ہم اثر شعراء کے تو شاید محبوب بھی ایک ہی ہوتے ہوں، اس لیے وہ ایک ہی بات سوچ سکتے ہیں. میرے پاس درجنوں مثالیں ہیں جہاں بہت بڑے شعراء کے کلام میں اشعار بالکل ملتے جلتے پائے جاتے ہیں. نہ صرف خیال بلکہ الفاظ کی ترتیب بھی حیرت انگیز مماثلت رکھتی ہے. میں میر غالب، عدم، اقبال اور فیض کے رتبے کے شعراء کی بات کر رہی ہوں. ان کے کلام میں ایسے اشعار کی موجودگی کو کہیں سے بھی سرقہ نہیں کہا جا سکتا. گو کہ فارسی شعراء سے استفادہ اکثر بڑے شعراء کے یہاں بھی شعوری اور ارادی تھا اور کچھ ناقدین اس سے سرقہ سمجھتے ہیں، لیکن ان شعراء کے کام کے معیار کو دیکھتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ یقیناً اتنے ملتے جلتے اشعار کی موجودگی اتفاقیہ ہی ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ کلام کے ملنے کی 5 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے صاف صاف سرقہ. ایک اگر لکھنے والا معروف ہو اور دوسرا مبتدی، تو زیادہ امکان یہ ہے کہ مبتدی نے بڑے شاعر کے کلام پر ہاتھ صاف کیا ہے. یہ اس صورت میں بھی قرین قیاس ہے جب ایک شاعر اس طرح کے کام کے لیے بدنام ہو. ایک دفعہ 2 دفعہ ہو تو اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن جب ایک نمونہ بن جائے تو پھر یہ استفادہ نہیں ہے، یہ سرقہ کے ہی زمرے میں آئے گا. مثال کے طور پہ پاکستان کے ایک مشہور گیتکار تسلیم فاضلی کو لے لیجئے. تسلیم صاحب پر الزام لگتا تھا کہ وہ ادھر ادھر سے اکثر انسپریشن لیتے رہتے ہیں. اس بارے میں تحقیق نہیں ہے، لیکن ان کی ایک غزل کا ذکر کروں گی. یہ بھی فلم کا حصہ بنی اور بہت مشہور ہوئی. رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے.
اب یہ عجب اتفاق ہے کہ قمر جلال آبادی کی لکھی ہوئی ایک غزل اس غزل سے بہت ملتی جلتی ہے. قمر صاحب نے پہلے لکھی تھی اور اسے پہلے گایا بھی گیا تھا. شاید موہندر کپور نے گایا تھا کسی بلیک اینڈ وائٹ فلم کے لیے. رفتہ رفتہ وہ ہمارے دل کے ارماں ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے. اب اگر تسلیم فاضلی سرقے کے ضمن میں بدنام نہ ہوتے تو اسے توارث سمجھا جا سکتا تھا، لیکن ان کی شہرت کے پیش نظر یہی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے استاد کے کلام سے استفادے سے کچھ زیادہ ہی کیا ہے. انٹرنیٹ سے اٹھائے ہوئے یہ شعر دیکھیے. عشق فیضی ہمیں مقتل میں پکارے تو سہی، پابا زنجیر سہی آئیں گے چھم چھم کر کے. اب یہ شعر سنتے ہی ناممکن ہے کہ فراز کے اس شعر کا خیال نہ آئے. جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی پاب جولا ہی سہی ناشتے گاتے جاتے. مجھے تو یہ سیدھا سیدھا سرقہ کا کیس لگ رہا ہے. ایسی متحد الخیالی کو توارد نہیں کہا جا سکتا. دوسری صورت ہے تضمین. ایک شاعر نے کسی دوسرے شاعر کا ایک مصرع ارادی طور پہ لیا ہو اور اسے الٹے واوین میں لکھا ہو تو یہ تضمین ہے. وقت کے ساتھ کوٹیشن مارکس غائب ہو جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ شاعر نے یہ مصرع اٹھا لیا مگر اس نے تضمین کی ہوتی ہے. مثلاً یہ مشہور مصرع دیکھیے. آپ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا. یہ داغ کا مصرع ہے مگر شکیل بدایونی اور ریاض خیر آبادی نے اس کی تضمین کی ہے. تیسری صورت صریحاً اتفاق ہے. دو شعراء کے ذہن میں ایک ہی بات آ گئی. یہ توارد ہے. مثلاً وفا تجھ سے ہے بے وفا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. یہ حسرت کا شعر ہے. اور اقبال کا مشہور شعر تو سب کو ہی یاد ہوگا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ ایک نے دوسرے کی سوچ نقل کی ہے اور یہ بالکل اتفاق ہے. اور ایسا اتفاق زمان و مکان کے قیود سے آزاد بھی ہو سکتا ہے. کچھ دن پہلے ایملی ڈکنسن کا ایک شعر پڑھا، اسے آپ شعر کہہ لیں یا ان کا لکھا ہوا کلام، اور پڑھ کر یہ سوچ ذہن میں آئی کہ بالکل ایسی ہی بات تو میر نے کہی ہے. Is heaven an exchequer? They speak of what we owe, but that negotiation I am not a party to. اور میر نے کہا ہے ناحق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں جو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا. سوچ تو ایک ہی جیسی ہے مگر دو ایسے شعراء نے لکھی ہے جو شاید ایک دوسرے کے وجود سے بھی واقف نہیں تھے. کچھ دن پہلے عمران عامی کی ایک غزل نظر سے گزری. اس کے ایک شعر نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کروائی. جتنے ہم اپنے پاس تھے اتنے تو ہیں ابھی، جو ہم تمہارے پاس تھے کیا کر دیے گئے. میرا ایک بہت پسندیدہ شعر ہے اور اسے میں نے عباس تابش کی زبانی یوں سنا ہے. جتنا میں اپنے پاس تھا اتنا میں اپنے پاس ہوں، باقی کا اس سے پوچھئے اس نے مجھے کہاں دیا. دو اشعار میں اتنی مماثلت. اگر یہ توارد ہے تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ انگریزی مقولے کے مترادف عظیم ذہن ایک ہی جیسی سوچ رکھتے ہیں. چوتھی صورت ایسا توارد ہے جو کہ حالات اور صورتحال کی یکسانیت کے پیش نظر ہو، یعنی محض اتفاق نہ ہو، جیسا کہ طرحی مشاعروں میں ہوتا ہے. اکثر شعراء مصرع طرح پہ بالکل ایک جیسی گرہ لگاتے ہیں. مثلاً ہمارے اردو گھر کے ایک طرح مشاعرے کا مصرع طرح یہ تھا، وعدہ نہ وفا کرتے وعدہ تو کیا ہوتا. اب اتنی محدود سوچ ہے، اس پر کیا نئی گرہ لگ سکتی ہے. تقریباً سبھی ایک جیسے مصرع لکھ کے لائے تھے جو اصل سے مختلف نہیں تھے کیونکہ اس پہ بہت گنجائش ہی نہیں ہے. ایک پانچویں صورت بھی ہے اور وہ نہ سرقہ ہے نہ تضمین اور نہ توارد. مجھے نہیں معلوم اسے کیا نام دیا جا سکتا ہے اور ایسا میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہم اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں اشعار پڑھتے ہیں، ان میں سے زیادہ تو پڑھ کے بھول جاتے ہیں. 5-10% ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں یاد رہ جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے اشعار بھی ہوتے ہیں جو نہ یاد رہتے ہیں اور نہ بھول جاتے ہیں. وہ دماغ میں کہیں آرکائیو ہو جاتے ہیں. جب ہم اپنا کوئی شعر سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ شعر کسی نہا گوشے سے نکل کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا اوریجنل آئیڈیا ہے، لیکن وہ دماغ کے ڈیٹا بیس سے نکلا ہوتا ہے. ہم غیر ارادی طور پہ وہ بات لکھ دیتے ہیں اور اپنی سمجھ کر بہت خوش ہوتے ہیں. مثلا ایک دفعہ ایک شعر لکھا اور بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ پہلے تو وزن میں ہے اور دوسری جو ہے وہ سوچ بھی مناسب ہے. وہ شعر یوں تھا، وہ زخم دیتے ہی اس کا ملال کرتے ہیں، کبھی کبھی تو وہ اتنا خیال کرتے ہیں. جب اس پر خوش ہو چکے تو پروین شاکر کا یہ شعر نظر سے گزرا، کبھی کبھی تو وہ اتنا خیال رکھتا ہے، ذرا ذرا سی تمنا سنبھال رکھتا ہے. سر پیٹ لیا کہ ایک ڈھنگ کا شعر لکھا تھا، وہ بھی پروین بی بی پہلے ہی لکھ چکی تھی، لیکن یہ بالکل سرقہ نہیں تھا، یہ اتفاق بھی نہیں تھا. اتنی بڑی شاعرہ سے خیال کی مماثلت بالکل ناممکن ہے. ایک ہی وجہ سمجھ میں آئی کہ پروین شاکر کا کلام کئی دفعہ پڑھا ہے، یہ شعر بھی پڑھا ہوگا، دماغ کے کسی سائنیپس میں اٹک گیا
اور اپنی سوچ کے روپ میں باہر آ گیا. تو کیا میں توارد پہ یقین رکھتی ہوں؟ تو جواب ہے ان ساری صورتوں میں بالکل یقین رکھتی ہوں. بہت بہت جی شہزادے. فون سے وہی کھنکتی ہوئی آواز آئی اور میں سمجھ گیا کہ رابطہ ہو گیا ہے. کیا حال ہے ترمیزی صاحب؟ کیسے مزاج ہیں؟ ہمیشہ کی طرح میں نے بات شروع کی اور انہوں نے ہمیشہ کی طرح شہر کی ادبی سرگرمیاں، فیس بک پر ٹرینڈنگ پوسٹ، فرنیچر کے کاروباری حالات اور زندہ کتابوں کی نئی اشاعت سے لے کر جعفری اور لئی صاحب کے مزاج تک سب پر خوب روشنی ڈالی. بہت دیر گفتگو ہوتی رہی اور بہت لطف رہا. میرا نام انہوں نے شہزادے کب رکھا اب یاد نہیں پڑتا، مگر غالب امکان یہی ہے کہ ہماری ملاقات کے ابتدا سے ہی یہ نام مجھے مل گیا تھا. میرا اور ان کے تعلق کا سبب ان کا فنیشیا پر ہر اتوار کو نشر ہونے والا 3 گھنٹے دورانیے کا پروگرام تھا جس کا نام بزم ادب تھا. بات ہے 2006 کی اور میں شہر میں نیا وارد تھا. اس وقت میرا ادب سے تعلق بھی زیادہ پرانا اور کچھ مضبوط نہ تھا. اردو ادب میں میں نوواردوں کی طرح ابھی بڑے ناموں کو ہی الٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا. فیض، اقبال، غالب، منٹو، فراغن، حیدر، راشد وغیرہ. جب مجھے بزم ادب کا علم ہوا تو بہت حیرانی ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جو ہر ہفتے 3 گھنٹے اردو ادب پر پروگرام کر رہا ہے، اور وہ بھی اتنے منفرد انداز اور شستہ اردو میں. میں نے پروگرام باقاعدگی سے سننا شروع کر دیا، جس سے میرے ادبی ذوق کی تسکین اور شوق کی مزید آبیاری ہوئی. اب یاد پڑتا ہے کہ شاید پہلا رابطہ قرۃ العین حیدر کے پروگرام کے بعد ہوا. میں نے اس زمانے میں تازہ ان کے سارے ناول اور سوانح حیات کار جہاں دراز ہے پڑھی تھی، اس لیے 1-2 نکات پر مفصل حوالے دے دیے. میری خوش قسمتی کہ ترمیزی صاحب کو وہ حوالے پسند آئے اور انہوں نے مجھے آ کر ملنے کی تاکید کی اور پروگرام میں شرکت کی دعوت دی. اس کے بعد وہ میری حوصلہ افزائی کے لیے مجھے شہر میں ہونے والی ہر عوامی اور نجی ادبی محافل میں شرکت کی دعوت دینے لگے، اور جس سے بھی میرا تعارف کراتے اس سے اپنے مخصوص انداز اور محبت شدہ مبالغے کا استعمال کرتے ہوئے کچھ اتنی تعریف کرتے کہ میں اپنے آپ میں شرمندہ ہو جاتا. انہوں نے اس محبت اور قصدر مبالغے میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی. ان کی بدولت مجھے حنیف اکبر، محسن احسان، پیرزادہ قاسم، کلیم عاجز اور کئی نامور شعراء سے ملنے کا موقع ملا. اردو ادب سے ان کی محبت کا علم تو سبھی کو ہے، مگر وہ صرف زبانی شرما خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی ترویج، ترقی اور اشاعت میں بھی جہاں تک ہو سکتا تھا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. پہلے انہوں نے راشد اشرف، جنہیں وہ پیار سے اردو ادب کا جن کہتے تھے، کے ساتھ مل کر زندہ کتابوں کے سلسلے کو ترویج دی. اس وقت تقریباً 2015-2016 کے آس پاس وہ سلسلہ محض 12 یا 13 کتب تک محدود تھا. ترمیزی صاحب نے بذات خود اس میں دلچسپی لے کر کئی کتابوں کی چھپائی کو ممکن بنایا، اور آج یہ سلسلہ 200 کتب سے تجاوز کر چکا ہے. اور اس کے علاوہ راشد کے ساتھ مل کر جو ہم لوگوں نے بک اسکیننگ کا کام شروع کیا تھا، اس میں بھی وہ میرے کہے بغیر برابر کے حصہ دار بنے، اور اسکیننگ پروجیکٹ کے تحت ہم نے تقریباً 800 کتب اسکین کر کے محفوظ کر لی ہیں. اس بات میں میں کبھی کچھ کہتا تو ایک ہی جواب دیتے، اس بابت میں ان سے کبھی کچھ کہتا تو ایک ہی جواب دیتے، شہزادے بس میرا یہی شوق ہے. لوگ ویکینڈ پہ جا کر گولف کھیلتے ہیں، اس میں پیسہ لٹاتے ہیں، مگر ہم کو اردو کی خدمت کر کے خوشی ملتی ہے. اور بات صحیح ہے، جس شخص کا ای میل ایڈریس ہی میری urdu@yahoo.com ہو، اس سے اس بات کی بالکل توقع کی جا سکتی. اصل میں ترمیزی صاحب علم اور اردو دوستی کے قدردان تھے، اور یہی وہ وجہ تھی جس کے سبب وہ راجیو چکرورتی کی اتنی عزت کرتے اور ان کے کلام کو لوگوں تک پہنچا کر بہت خوشی محسوس کرتے. راجیو کا نام انہوں نے استاد رکھا ہوا تھا، اور انہیں صرف اسی نام سے یاد کرتے، بلکہ ان سے اکثر کہتے کہ دیکھیے، نہ تو آپ بہت خوش شکل ہیں اور نہ ہی کوئی دوشیزہ ہیں جس پہ ہم فدا ہو جائیں. ہم تو آپ کی علم دوستی اور اردو شاعری کے قدردان ہیں. اور ایسا کون سا اردو ادبی گہوارہ ہے جس میں ترمیزی صاحب نے استاد صاحب کا کلام اور نام بلند نہ کیا ہو. پہلے راجیو کو شہر میں پوچھنے والے کم تھے، بلکہ ان کی شاعری کو بھی ایک محتاط فاصلے پر رکھا اور بڑھتا جاتا تھا. اس عمومی رویے میں غیر یقینی حصہ زیادہ ہوتا کہ ایک تیلگو مادری زبان والا شخص کیسے اردو شاعری کرنے لگا ہے.
तिरमिज़ी साहब की मुसलसल हमायत के सबब साजिश को मकाम मिला जिसके वो हकदार थे। शिकागो में भी वो उन्हें मुशायरा पढ़वाने ज़बरदस्ती ले गए। ये सिलसिला जब तक जारी रहा जब तक राजीव ने खुद मुशायरों में शिरकत से इनकार न कर दिया, और इससे बढ़कर अफसोस ये कि सालों के करीबी साथ के बाद वो किसी बात पर तिरमिज़ी साहब से ही मुतनफ़िर हो गए और मुलाकातों का सिलसिला टूट गया। इस बात का तिरमिज़ी साहब को बहुत कलक था और वो अक्सर इसका जिक्र करते थे। तिरमिज़ी साहब बहुत खुशकिस्मत थे कि उनको एक नहीं दो यारेगार मिले, लईक और जाफरी साहब। तीनों की दोस्ती किताबी और मिसाली थी। शायद ही कोई गुफ्तगू ऐसी रही हो जो उनके जिक्र से खाली हो। हर मुशायरे और महफिल के यही दो साथी थे जो खुद निस्बतन कम दिलचस्पी रखने के बावजूद अपने दोस्त तिरमिज़ी साहब के साथ 2-3 बजे तक मुशायरों में बैठे रहते और फिर 1 घंटा गाड़ी चलाकर वापस घर जाते। इन साहिबान का जिक्र तो बहुत तफसील से किया जा सकता है, मगर अभी बस इतना ही कहूँगा कि अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। इस शहर में तिरमिज़ी साहब की कमी बहुत शिद्दत से बहुत अरसे तक महसूस की जाती रहेगी। कोई दूसरा शख्स ऐसा नहीं जो डैलस के अदबी माहौल से इतना करीब हो, बल्कि दूसरे शहरों में भी तिरमिज़ी साहब ही डैलस में उर्दू की पहचान थे। शुक्र है वो यूट्यूब पर अपनी पसंदीदा नज़में और गज़लें, जिसमें फराज की नज़मों और गज़लों की तादाद ज़्यादा है, अपने मखसूस अंदाज और लहजे में रिकॉर्ड करवा गए हैं, और अब यही यादें हैं जो हमारा सहारा है। नज़र में बार बार तिरमिज़ी साहब का चेहरा, मुस्कुराहट और मुसाहिफे का मुनफरिद अंदाज घूम जाता है और जी चाहता है कि काश वही वक्त पलट आए। साथ ही कानों में उनके दाद देने की मखसूस आवाज़ आती है, क्या कहने हैं। दिल बुझ गया है, सीना खाली सा हो गया है, बैठा हुआ हूँ हैरान जैसे कुछ खो गया है। नहीं तिरमिज़ी साहब, असल में तो आपके क्या कहने हैं। अल्लाह आपकी मग़फ़िरत करे और आपकी जन्नत फिरदौस अता करे। मेरे जहन में एक नई चीज़ आई थी। मैंने कहा कि जैसे हम बात करते हैं या लोगों को जो अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं, तो जो बात हम करते हैं तो हमारा जो लहजा है ना, वो हमें बता देता है कि हम खुश हैं, नाराज़ हैं क्या। तो मैंने साबित करने की कोशिश ये की है कि जब कोई एक लिखारी लिख रहा होता है तो वो अपना जो लहजा है वो उसमें शामिल कर लेता है। तो इसकी मैंने कोशिश की है। मेरा उन्वान है जुमला और लहजा। हम सब जानते हैं कि हर ज़ुबान में हरूफ होते हैं। मुख्तलिफ हरूफ को मिलाने से लफ्ज़ बनता है और लफ्ज़ों को मिलाने से जुमला बनता है। अल्फाज को तरतीब से बोलने और लिखने से बात समझ में आती है। हर ज़ुबान के अल्फाज की तरतीब उस ज़ुबान के मुरवजा उसूलों पर मबनी होती है। मसलन उर्दू में कहें कि बाज़ार कहाँ है, तो फ़ारसी में कहेंगे बाज़ार कुजास्त, अरबी में कहेंगे ऐन सूक, और इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज़ द बाज़ार। उर्दू और फ़ारसी में बाज़ार पहले और सवाल बाद में है, लेकिन अरबी और इंग्लिश में सवाल पहले और बाज़ार बाद में। ये मुरवजा उसूल उस वक्त बनाए गए होंगे जब लिखने की ज़रूरत पेश आई होगी। लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे अहम वजह ख़त व किताबत ही हो सकती है, ताकि अपना पैगाम दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया जा सके। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो अपने अंदाज से करते हैं। हमारा मखसूस अंदाज होता है जो सामने वाले से मुख्तलिफ होता है। ये खुसूसियत हमें मुमताज़ करती है। जब हम बात करते हैं तो हमारी शख्सियत के बेशुमार पहलू उजागर होते हैं। इससे हमारे ख़ानदान, हमारी तालीम व तरबियत और हमारे अखलाक और हमारी आदत का पता चलता है। अगर हम अच्छे और तालीम याफ्ता घराने से हैं तो बात करख्त लहजे में नहीं करेंगे, चाहे मुखातिब जाहिली क्यों ना हो। एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि बाज़ औक़ात मुहज़्ज़ब बातचीत मुखातिब के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। एक बार रावी अपने साथी के ऑफिस में बैठा था कि एक मज़दूर कुछ साइन कराने के लिए आया। वो साथी बहुत शुस्ता
اردو بولتے تھے، حالانکہ ان کی مادری زبان پنجابی تھی۔ انہوں نے اسی شستہ لہجے میں مزدور سے پوچھا، ہاں بھائی بولو، مجھ سے کیا کام آن پڑا ہے؟ مزدور بوکھلا سا گیا، لیکن حواس قابو میں رکھتے ہوئے یوں گویا ہوا، سر جی ہم نے لوٹا آندا ہے اور اس کو اندر کھڑنا ہے، آپ اس پر کگی مار دیجیے۔ تو یہ میں بتا کہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں بعض اوقات دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں اس کا۔ اچھا، بعض اوقات علاقائی تہذیب بھی بات چیت سے عیاں ہو جاتی ہے۔ لکھنوی تہذیب سے تو ہم سبھی واقف ہوں گے۔ آنکھوں دیکھا حال راوی کی زبانی سنیے۔ 1996 میں پہلی بار ٹرین کے ذریعے لاہور سے بہار کا سفر کیا۔ لکھنؤ کے اسٹیشن پر جب ٹرین رکی تو بہت سے چھابڑی والے کمپارٹمنٹ میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے دو کی آپس میں تکرار ہو گئی، بلکہ یوں کہیے کہ زبردست تلخ کلامی ہو گئی۔ اتنے مہذب لہجے میں تلخ کلامی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ایک نے دوسرے سے کہا، آپ ہمیں نہیں جانتے، آپ ذرا نیچے اتریے تو ہم آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ یہ میں بالکل وہی الفاظ جو انہوں نے لڑ رہے ہیں تو دوسرا بولا، آپ ہمیں نہیں جانتے، ہم آپ کا وہ حال کریں گے کہ آپ کی 7 پشتیں ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ اتنے میں ٹرین آہستہ آہستہ سرکنے لگی تو وہ دونوں اتر گئے۔ تو یہ ابھی تک مجھے یاد۔ اچھا، بات چیت میں لہجے کو قابو میں رکھنا بہت اہم ہے۔ بڑے بڑے مقرر اپنے لہجے کی وجہ سے ہی مشہور ہوئے ہیں۔ اہل ادب میں بھی لہجہ اہمیت کا حامل ہے۔ اقبال کا شعر ہے، ہویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا۔ اس شعر میں شاعر کی دلی کیفیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ وہ کتنا جذباتی ہے اور کس قدر پرعزم ہے، اس سے کتنا پرعزم ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ اگر اس شعر کے الفاظ بدل دیے جائیں، جیسے میں نے جرت کی ہے، اللہ معاف کرے، کہ اپنا بدل کے میں نے کچھ الفاظ اس میں شامل کیے۔ میں نے لکھا ہے، ہویدا آج اپنے زخم پنہا کرنا ہے مجھ کو، لہو رو رو کے محفل کو گلستاں کرنا ہے مجھ کو۔ اس شعر میں وہ جذبہ اور وہ عزم نظر نہیں آتا پہلے شعر میں تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بات چیت، مکالمہ، تحریر، نثر اور شاعری غرض ہر ایک میں الفاظ کا چناؤ بہت اہم ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب۔ میں ویسے تو آج اپنی ایک سیریز کی ایک کتاب فکشن سنانے لگا تھا، تھوڑا سا کافی لوگ ہیں تو میں ایک میرا شعر ہے، سخن کی داد دہش ہے، سخن کی داد دہش ہے، سخن سبب ہے یہاں، دیے کا کوئی نہیں، روشنی کے سب ہیں یہاں۔ ایسے ناظم مشاعرہ جات امریکہ میں بے انتہا ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ مشاعرہ ان کے کامیڈی چٹکلے اور الٹے سیدھے اشعار سننے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ باقی بیچ بیچ میں اعلانات بھی اور ان لوگوں کا بھی تفصیلی شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے جن کے تعاون سے وہ مشاعرہ ممکن ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ وہی پرچون اور ریستوران والے ہوتے ہیں جنہوں نے کمپنی کی مشہوریت کے لیے
150 दिए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये किसी को आप टारगेट कर रहे हैं? भाई आप आगे अंदर समझ लें कि आपका भी जिक्र शरीफ है, इसमें क्या कहीं पर्दा नशीनों के नाम वो लखनऊ वाली बात की है मैंने। इरशाद इरशाद। सितम जरीफ ये भी बार बार जताते हैं कि वक्त की कमी के बायस मुकामी शोरा से इल्तिमास है कि अपना कलाम मुख्तसर करके सुनाएं। सदर मोहतरम की तो ऐसी की तैसी, उस बेचारे तक जब मुशायरा पहुंचता है तो आधा पंडाल खाली, सदर साहब तक लोग उकता कर जा चुके होते हैं। ऐसे ही होता है। सॉरी भैया, हम सॉरी। किस बात की सॉरी कर रहे हैं भाई? चाय रेडी नहीं है ना। अच्छा मैं तो अब मुशायरों में ना जाता हूँ ना बुलाया जाता हूँ। मैं तो मुशायरों में ना जाता हूँ ना बुलाया जाता हूँ। उसी बात से ऐसा मजमून लिखा तो मेरी बारी पहले 2-3 छक्के पंजे मुख्तलिफ शोरा के बीच में इतनी मर्तबा हुई है कि दिल उब गया है। अब फेसबुक पर अपने उल्टे सीधे अशार लगाकर 2-4 लाइक लेने पर ही इक्तिफा कर लेते। बहरहाल ऐसे ही नाज़े मुशारे के लिए हजू हाजिर है। ये भी एक सन्फ सुखन है। बिल्कुल अपनी होती है, अपनी होती है। हजू हजरत मीर तकी मीर ने भी लिखी है। बिल्कुल बहुत सारी लिखी है। अब नहीं होती। इरशाद। अब जो भी यहाँ निजामत के शौकीन है उनके लिए है, आपका नहीं। आपने बहुत अच्छी बुलाया। बस ये कि किसी को बीच में मशहूरियत नहीं की। निजामत के बीच में किसी को अड़ंगा नहीं देने की आप उसको मना कर दे। फर्क क्या रह गया निजामत में? फर्क क्या रह गया निजामत में और हज्जाम की हजामत में? वाह 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 वाह। फर्क क्या रह गया निजामत में और हज्जाम की हजामत में? एक जैसा जलाल देखा है, एक जैसा जलाल देखा है, नाजिम और बादशाह सलामत में। वाह वाह वाह। हज्जाम की बेइज्जती कर रहे हैं। एक जैसा जलाल। भाई बड़े कॉन्फिडेंस से बड़े पावरफुल होते हैं। नहीं, हज्जाम की इंसल्ट कर रहे हैं भाई। तो बड़े बड़े पावरफुल आते हैं वो, हर चीज के इशारा उनका होता भाई। बहुत सही ऑब्जर्वेशन। बहुत अच्छा। एक जैसा जलाल देखा है, वाह नाजिम और बादशाह सलामत में। वाह। मेरे कांधों पे चढ़ के आई है, हमारे एक्सपेंस पे होता ना सब कुछ। मेरे कांधों पे चढ़ के आई है, मेरे कांधों पे चढ़ के आई है, जो बुलंदी है उनकी कामत में। मेरे कांधों पे चढ़ के आई है, जो बुलंदी है उनकी कामत में। इब्तिदाही में मुझको पढ़वाया, ये इजाफा है मेरी शामत में। खुशबू है भाई, इब्तिदा में ही मुझको पढ़वाया, ये इजाफा है मेरी शामत में। ये है दुनिया, यहाँ तो बेबस हैं, उनसे निपटेंगे हम कयामत में। ये है दुनिया, यहाँ तो बेबस हैं, उनसे निपटेंगे हम कयामत में। फर्क पड़ता है क्या मुझे कोई शेर पर दाद या मलामत में? हमें क्या फायदा? शायरे बेनवा हूं मैं मसऊद, शायरे बेनवा हूं मैं मसऊद। क्या धरा मेरी इस्तकामत में? फर्क क्या रह गया निजामत में और हज्जाम की हजामत में? आप ये समझ रहे होंगे कि मैं किसी मुशायरे से तब के आगे लिखा। मैं तो रेजिग्नेशन दे रही हूं। आप जैसे चाहिए, आप जैसे चाहिए। तो ये लीजिए साहब, आज से हम नस्र निगार भी हो गए। मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ, नस्र निगार भी हो गए। और हम इस तहरीर के आगाज में ही आपको खबरदार करना चाहते हैं कि इस मैदान अमल में आने की तमाम तर जिम्मेदारी रिजवान हसनी साहब के साथ। आज और आज के बाद
जो भी नसरी तहरीर हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे उसके इंतशार अंगेज असरात रिजवान हसनी के अलावा आप सब पे भी मुरतब होंगे, तो इसलिए पहले ही माजरत किए देते हैं। ख़वातीन व हज़रात, हम शायरी में जो कुछ जैसा भी कह लेते हैं वो सामीन इसलिए बर्दाश्त कर लेते हैं कि उसमें अल्फाज और जज्बात की रंगीनी एक आमेज़ा की शक्ल में मौजूद होती है, मगर नस्र में ये मुरक्कब कुछ मुश्किल से ही मिलता है। बिल्कुल। और फिर हमारी लिखी हुई नस्र, इसलिए इसे तो सिर्फ बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। तो साहब, अदब के दो नुमायां मकासद हो सकते हैं, अदब बराए अदब और अदब बराए तस्कीन ज़ात। अदब को जब हम बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उस अदब के फनी पहलू, इल्मी पहलू और इस्लाही पहलू नुमाया नजर आते हैं। इसे आप संजीदा अदब भी कह सकते हैं। इसमें असनाफ अदब की बाकायदा तालीम जरूरी है और इसी इल्म को आगे लेकर ऐसा तख्लीकी काम करना भी शामिल है जो अदब के तालिब इल्म और कारी को फनी तौर पर पुख्ता और अमली तौर पर इफादत की तरफ ले जाए। अदब का दूसरा मकसद और जाविया तस्कीन ज़ात है। इसकी बुनियाद अदीब की ज़ाती तस्कीन और इजहार जज्बात है। इसमें उसकी ज़िंदगी के तजुर्बात और उसकी ज़हनी और जज्बाती कैफियत का बहुत अमल दखल होता है। बुनियादी तौर पर आप इसे कैथारसिस का अमल भी कह सकते हैं। इसी तरह इस तरह की अदबी तख्लीक चूँकि संजीदगी के बोझ से मुबारा होती है, इसलिए ये अमल थका देने वाला नहीं होता और इसमें ज़ाती तौर पर इस मकतब ख्याल से ताल्लुक़ रखता हूँ। इसका कतन मकसद ये नहीं है कि इस तरह अदब की खिदमत नहीं हो सकती, बल्कि मेरी दानिश में इस तरह अदब को ज़्यादा पजीराई मिल सकती है। तो साहबो, आज के लिए बस इतनी बेअदबी पर इत्तफाक करता हूँ और आपको इस सबक आज़मा समात के लिए दाद दिए देता हूँ। कोई क्या कहते हैं, मैं पहले तबसरा करूँ या अपनी तहरीर? जो पढ़ना है, जो आपकी मर्जी है। तो पहले मैं ऐसा करती हूँ। असल में मैंने कई चीज़ों पे मैं लिख रही थी और लेकिन इत्तेफाक से मैंने एक ऐसी तहरीर ढूंढ ली जो मैंने पहचान में छपने के लिए भेजी थी, लेकिन उसे अभी तक शरफ तबाहत हासिल नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये तहरीर मेरी थी मशहूर अमरीकी अदीब हैं विलियम फॉकनर, उनके बारे में। तो ये मैं पढ़ देती हूँ। मशहूर अमरीकी नोबेल इनाम याफ्ता अदीब विलियम कटबर्थ फॉकनर को अमेरिका का, जिनको वजह तौर पर अमेरिका का शेक्सपियर भी कहा जाता है, जदीद अदब का बहुत अहम नाम है। फॉकनर 1898 में अमेरिकी सियासत मिसिसिपी में पैदा हुए। 4 बेटों में सबसे बड़े थे। इब्तदाई तालीम मकामी स्कूल से शुरू की, मगर स्कूल पास न कर सके। फॉकनर बाद में मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी में भी दाखिला लिया, मगर यहाँ भी तालीम मुकम्मल नहीं की। पहली जंग अजीम के इख्तिताम से कुछ अर्सा कबल फॉकनर कैनेडियन फजाइया में भर्ती हुए, लेकिन और यहाँ पे उन्हें एक तरबियत मुकम्मल की, उन्होंने हवाबाजी की। लेकिन जब जंग बंदी हो गई तो सब कुछ फजाई जंग बंदी में शामिल हो गया और वो फौज का हिस्सा न रह सके। फॉकनर अदबी फिक्री रुझानात को समझना हो तो उनके दौर के हालात को जानना बहुत ज़रूरी है। जिस दौर में फॉकनर ने लिखने का आगाज़ किया वो ज़माना 1850 से 1950 का, यानी कि 100 साल का अर्सा है, में मगरब पे फिक्री इंकिशाफात का ज़माना था। बहुत बड़े फिक्री इंकिशाफात का ज़माना था, जिसमें नज़रिया इजाफत, फ्राइड का नज़रिया आइंस्टाइन का नज़रिया इजाफत, फ्राइड का नज़रिया तहलील नफ्सी और ख्वाबों की ताबीर, विलियम जेम्स का शऊर की रॉ, जो कि अदब की बहुत बड़ी तहरीक बनी बाद में, रॉ का नज़रिया और कार्ल मार्क्स का नज़रिया सरमाया और मेहनत, डार्विन का नज़रिया इर्तिका, इस किस्म के नज़रियात जो किसी भी बाशऊर और बाखबर अफराद और हसास लिखने वाले की इर्तिका में मुफीद साबित होते हैं। उन सब ने फॉकनर पर बहुत बड़ा असर डाला और नागुज़ीर असरात छोड़े। इसके अलावा अमेरिका की सियासी तारीख में भी इस दौर को जुनूबी रियासतों को
वो जंग के बाद हार चुकी, जनूबी रियासतें जंग के बाद हार चुकी थी। अमेरिका का बड़ा हिस्सा गुलामी बरकरार रखने के हक में था। 1898 में गुलामी 65 में गुलामी का तो बाकायदा तौर पर खात्मा हो चुका था, लेकिन नस्ल परस्ती और उसके ज़ेर तमाम रवैये मौजूद थे। आलमी सतह पर फ़नून लतीफ़ा में जदीद मुसव्वरी और मुजस्समा साजी में भी सरीलिज़म, तजरीदियत, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और डाडाइज़म की तहरीक मौजूद थी। अदबी दुनिया में भी नित नए तजर्बात लेकर तुलू हुआ। फॉगनर के दौर में जदीदियत और ब्लूम्सबेरी सर्कल, जो कि बहुत अहम सर्कल था, और इसको एक ग्रुप था अदीबों का जो कि लंदन में बनाया गया था। ब्लूम्सबेरी सर्कल वजूदियत, लायानियत या एब्सर्डिज्म, फ्यूचरिज्म की चंद तहरीक भी अहम है। बाकी तहरीक का जिक्र बखौफ तवालत नहीं कर रही हूँ। जदीदियत की तहरीक के तहत नावलों में स्टाइल, बुनत, किरदार निगारी, मौज़ूआत, प्लॉट, थीम, सेटिंग और कहानी की बुनत और मकालमा निगारी की मौजूनियत, तवातुर और तनव्वुह के साथ तजर्बात करना और नतीजतन अंग्रेजी अदब में किसी बड़े नावल को सामने लाना, इनमें सब या बेशतर विलियम जेम्स की शऊरी रॉ और फ्रॉइड की पेश करदा नफ्सियात इंसानी की नजरियात या दीगर मासिर नजरियात को मुतासिर रखकर लिखना कलमबंद किया था। और शऊर की रॉ में मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, जब मैं माजरत चाहती हूँ क्योंकि ये उर्दू में टाइप है और इसमें ज़ाहिर है कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि इसमें मौजूद नहीं है इस तहरीर में, तो वो मैं खुद ही शामिल कर रही हूँ और इसीलिए मुझे थोड़ा सा मैं अटक भी रही हूँ इसे पढ़ने में, लेकिन ये लिखा पूरा था। शऊर की रॉ का लफ्ज़ सबसे पहले स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले एक फ़लसफ़ी और माहिर तालीम अलेक्जेंडर बेन ने 1855 में इस्तेमाल किया था, मगर इस लफ्ज़ को एक नज़री इस्तिलाह के तौर पर मशहूर माहिर नफ्सियात विलियम जेम्स ने शऊर की रॉ का नाम देकर और इसको तरक्की देकर इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल किया। इसके मुताबिक इंसानी दिमाग कभी एक सीधी सिमत में किसी बंधे जगह उसूल पर नहीं चलता, बल्कि उसमें एक वक्त में इंसानी सोच हज़ारहा पहलू बदलती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा तवक्कुफ करूँगी और मुझे असल में यहाँ पे गालिब का एक शेर याद आ गया इसे पढ़ने के दौरान। वो शेर है आदमी बजाय खुद एक महशर ख्याल, हम अंजुमन समझते हैं खिलवती क्यों ना हो। तो वो मैं असल में ये ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे से मुतासिर थे, या वो इनसे या वो इनसे। बहरहाल इंसानी सोच कभी बार बार पहलू बदलती है और मरहला किसी जुमले या फ़िक्रे का बोला जाना और बाद के वक्फे में से फिर आना या जहन में आने वाली यादों, तजर्बात, एहसासात और जज्बात पर मुश्तमिल इंसान अपनी सोच की जन्नत और जहन्नुम को जन्म देता है। महशर ख्याल में हर वक्त बपा रहना अल्फाज दीगर इस दौर का इंसान जहन जरिए देखिए सच की तहदारियों को जानना परखने का दौर था। इस तकनीक के तहत जो नावल लिखे गए उनमें सब किरदारों के दरमियान मकालमात खुद कलामी के इम्तिजाज पर मुश्तमिल थे। नावलों में खुद कलामी ज़ात की अजियत का हिस्सा था। निस्बतन तवील नावल, इस तरह के नावल निस्बतन तवील होते हैं और इसमें इस टेक्निक के तहत जो सबसे पहला नावल लिखा गया वो क्या नाम था, जो आयरिश राइटर था, जेम्स जॉयस का जो है यूलिसीज, वो सबसे पहला नावल था जो इस टेक्निक के तहत लिखा गया। तो अच्छा, इन नावलों में किसी ज़मानी या मकानी तरतीब की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मकालमा या कहानी का जो भी सिरा है वो कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। इसके बाद फॉगनर के अदबी सफ़र पे एक नज़र डालें तो फॉगनर की पहली किताब शायरी की थी जिसका नाम द मार्बल फॉर्म था और फिर उसके जो कि 1922 में शाये हुई थी। इसके बाद उनको नस्ल की तरफ मुतवज्जो है और ऊपर बयान करदा जदीद अदबी रुझानात को अपनाया। उनकी नावलों की तारीख को देखें तो बाकी के गुरु में उनकी हैसियत एक इमाम की है। इसमें विलियम फॉगनर का पहला नावल सोल्जर्स पे है
جو جولائی 1926 میں شائع ہوا، اور اس میں اس کی کہانی ایک ایسے سپاہی کی ہے جو جنگ سے واپس، پہلی جنگ عظیم کے بعد واپس گھر لوٹ گیا ہے اور اس کے سارے آواز ختم ہو چکے ہیں، یعنی کہ سننے، دیکھنے اور بولنے کے، اور سر پہ چوٹ کے بعد بصارت اور گویائی سے محروم ہو چکا ہے۔ دوسرا ناول ماسکیٹوز تھا جو کہ 1928 میں شائع ہوا ہے۔ ناول نیو اورلینز میں سے شروع ہونے والے 3 روزہ بحری سفر کے بارے میں ہے، اور اس کا اور اس دیکھیے جس کے مسافروں میں مسافر متمول طبقے سے تعلق رکھنے والے مسافر شامل ہیں، جس میں مجسمہ ساز، یونیورسٹی کے طلباء، فوجی افسر، شاعر، ادیب وغیرہ وغیرہ اس جہاز کے مسافر ہیں۔ ان کا اگلا ناول سارٹورس تھا، جو کہ امریکہ کے جنوب میں بسنے والے ایک زوال پذیر خاندان کی کہانی ہے۔ یہ ناول فاگنر کا ادبی سفر میں اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں انہوں نے امریکہ کے جنوب کی تاریخ، ثقافت اور معاشرت کو خاص طور پر اپنا موضوع بنایا، اور بعد میں یہی ناول کئی مارکت الآرا ناولوں کو جنم دینے کا باعث بنا۔ اس کی تخلیق میں ان کے خیالی کاؤنٹی، جس کا نام یوکنا پٹافا کاؤنٹی تھا، اور یہ فاگنر کی بہت اہم، جسے کہتے ہیں کہ ایک خیالی زاری امیجنری کاؤنٹی تھی، جس کا رقبہ تقریباً 100 میل یا اس سے کہیں زیادہ تھا، یعنی بہت بڑے رقبے پہ تھی، اور اس کاؤنٹی میں جو لوگ بستے تھے وہ سارے کردار بھی اس کاؤنٹی میں انہوں نے بسائے تھے اپنے ناولوں کے لیے۔ اچھا، یاگنا پٹافا کاؤنٹی تھی اور جو کہ مسیسپی میں واقع تھی۔ اس خیالی علاقے کا رقبہ لگ بھگ 100 میل تھا۔ فاگنر کا پہلا ناول جس میں انہوں نے جنوب کے 2 خاندانوں کے بارے میں تسلسل کے ساتھ لکھنا شروع کیا، وہ یاگنا پٹافا کاؤنٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ امریکہ کے اصل باشندوں یا نیٹو لوگوں کی زبان سے لیا گیا یہ لفظ تھا، جس کے معنی ہیں پھٹی ہوئی زمین یا شکستہ زمین۔ اس کے بعد فاگنر کا چوتھا ناول دا ساؤنڈ اینڈ دا فیوری تھا۔ یہ ناول ان کا بہت مشہور ناول ہے، اور یہ شیکسپیئر کی ایک لائن سے لیا گیا ہے، ایک ڈرامے کی ایک لائن سے لیا گیا ہے، جو کہ 1929 میں چھپا تھا۔ اس ناول میں اس ناول نے ان کو شہرت دوام عطا کی اور امریکہ کے گمنام ادیب کو پہچان عطا کی۔ ناول میں جنوب میں رہنے والے زوال پذیر خاندان، سفید فام خاندان کا ذکر ہے۔ اس ناول میں 4 نیریٹرز ہیں، یعنی 4 لوگ ہیں جو کہانی کو بیان کر رہے ہیں، اور پہلا ناول تھا جس میں شور کی رو کا بہت کامیابی کے ساتھ تجربہ کیا گیا۔ اگرچہ اس ناول میں فاگنر ماسکیٹوز میں بھی جزوی طور پر اس تکنیک کا استعمال کیا ہے، لیکن ساؤنڈ اینڈ دا فیوری میں یہ تکنیک بہت ہی خوبی کے ساتھ استعمال ہوئی ہے، اور خود کلامی اور مونولوگ کا ایک بہت ہی بہترین امتزاج ہے جو کہ اس میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس کے تحت کچھ ابتدائی نام اور بڑے ناول لکھے گئے، لیکن امریکہ میں فاگنر نے اس کردار کی اور ان کی جدید امریکی ادب کا اسی لیے بابا آدم کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ انگریزی میں اگر ولیم شیکسپیئر کے بعد کسی شخص پر سب سے زیادہ کتب لکھی گئی ہیں، سب سے زیادہ تحقیق کی گئی ہے، اس لیے انہیں امریکہ کا ولیم شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے، تو وہ ولیم فاگنر۔ تو بہرحال ان کا اس ناول میں 4 مختلف کرداروں کی زبانی کہانی بیان ہوئی ہے، 4 مختلف زاویوں سے کہانی بیان ہوئی، اس میں 4 دنوں کی رودات کو بیان کیا گیا۔ یہ ناول 7 اپریل 1928 سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ رودات کو یا نیریٹرز جو ہیں، اس میں سب سے پہلا رودات کو اس میں ایک ذہنی طور پر معذور شخص ہے جس کا نام بینجی کامسن ہے۔ یہ میں چونکہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تو میں اسی طرح بات کر لیتی ہوں، معذرت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے۔ اور اس کے علاوہ اس میں ایک ہارورڈ کا طالب علم ہے جو اس ناول کا ایک رودات گو یا نیریٹر ہے، اور اس کے بعد جو کہ انتہائی ہارورڈ کا طالب علم ہے جو کہ بعد میں خودکشی کر لیتا ہے۔ ان سارے واقعات کے سنانے کے بعد اس رودات گو خاندان میں ایک لالچی، ان کا بھائی ہے، 3 بھائی ہیں اصل میں، یہ جو کہ لالچی، خودغرض اور مجرمانہ ذہنیت رکھنے والا ایک بھائی ہے، جو کہ اس ناول کا ایک کردار ہے۔ اور اس کے بعد اس کہانی میں ایک ملازمہ کے آخری جو نیریٹر یا رودات گو ہے وہ ایک ملازمہ ہے،
اور یہ 1928 میں اس ناول میری معلومات کے مطابق امریکہ ادب میں کسی بھی ذہنی پسماندہ فرد کی روداد گوئی کا سب سے پہلا ناول ہے. یہ درجہ سب سے پہلے فاکنر کو ہی ملا اور میں مصنف نے ذہن اور ذہنی پسماندہ کرداروں کی زبان اور اظہار کو بخوبی نبھایا ہے. میں ایک اور توازات ناول جس کا نام ایز آئی لے ڈائنگ ہے، اور جو یہ ناول بھی 8 بھی نہیں بلکہ 17 نیریٹرز کے زبانے بیان ہوا ہے، جو اس وقت کی بہت اہم ادبی تکنیک ہوا کرتی تھی ناولز کے لیے. خاص طور پر اس کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا، اور اس میں ایز آئی لے ڈائنگ میں 17 افراد ہیں جو کہانی بیان کر رہے ہیں. روداد گوئی اب تو بہت عام ہے یہ، آپ اگر کوئی فلم دیکھیں یا کوئی ڈرامہ دیکھیں تو اس میں بہت سے لوگ بہت سی کہانیاں الگ الگ بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ ٹیکنیک وہیں سے آئی ہے، یعنی ماڈرنزم سے. اور اس کے بعد ایک اور ناول ایپسلوم ہے، جو کہ غلامی کے دنوں کی یاد دلاتا ہے اور انسان کی ازلی لالچ یعنی زنجر اور زمین کی ازلی لالچ کا تصور پیش کرتا ہے. یہ ناول بھی خیالی کاوش کو پس منظر میں رکھ کر، ان کی خیالی کاؤنٹی کو پس منظر میں رکھ کر پیش کیا گیا ہے. فاکنر فلموں کی کہانیاں، منظرنامہ اور مکالمے بھی لکھے. ان میں ایک ناول سینکچوری پر فلم بنائی گئی تھی. فاکنر اگرچہ فلموں کے بارے میں کچھ اچھی رائے نہیں رکھتے تھے، لیکن اس ناول کی کاپی یعنی کہ ٹیلی وائز یا فلموں کے لیے اس کا جو اسکرپٹ تھا انہوں نے لکھا تھا. حامی انہوں نے مالی مجبوریوں کی وجہ سے بھری تھی. اس کے علاوہ ایک اور ان کا ناول ہے دا بگ سلیپ، اس کی بھی کہانی انہوں نے لکھی تھی، جو کہ بہت اہم یعنی کہ فلم نوار کا ایک بہت اہم فلم ہے. اس میں بھی مکالمے کو فاکنر میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ امتحان نہیں لینا چاہتی آپ لوگوں کے صبر کا، کہ یہ ظاہر ہے کہ اتنا زیادہ شکستہ طریقے سے اور اتنا مجھے بیچ میں روک کے پڑھنا پڑ رہا ہے کہ میں نثر کو پورا نہیں پڑھ رہی، تو میں اس کو مناسب سمجھتی ہوں آپ لوگوں کا وقت لوں، میں اسے یہیں ختم کر دیتی ہوں. میں معذرت چاہتی ہوں کہ یہ میری آنکھوں کی گرفت میں نہیں آیا یہ مضمون، اگرچہ کہ یہ موجود ہے. اچھا، اب تھوڑی سی میں آپ لوگوں کی اجازت سے تھوڑا سا جو آپ لوگوں نے اپنی تخلیقات پیش کی اس پہ بات کر لوں. بشیر صاحب کا افسانہ تھا، بہت پسند آیا مجھے، اور اس پہ مجھے اصل میں ایک بات یاد آ گئی کہ اردو زبان میں سب سے ایک تحریک چلی تھی کہ طوائفوں کے اوپر لکھا جائے گا. اس سلسلے میں سب سے پہلا ناول جو لکھا گیا، کسی کو پتا ہے کون سا ناول تھا؟ امراؤ جانا تھا؟ نہیں، وہ ناول تھا شاہد رانا، جو اس کو قاضی سرفراز حسین نے لکھا تھا. امراؤ جانا تھا تو 1898 میں شاید لکھا گیا ہے، اور یہ 1865 یا دوسری یا تیسری دہائی میں لکھا گیا تھا. اور اسی میں جیسے امراؤ جان ادا میں بھی گوہر مرزا جو ہیں وہ ظاہر ان کے والد کا پتہ نہیں ہے، اور بالکل ایسے ہی ہے کہ اس طبقے میں ظاہر جو لڑکا اگر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی جو مٹی پلیت کی آتی ہے، تو اسی لیے گوہر مرزا کو ڈومنی کے جنے. اور اگر آپ ناول پڑھیں تو امراؤ جان ادا نے ایک لفظ ان کے لیے لکھا ہے جو کہ بڑا اہم ہے، اور وہ ہے گلچی انور. یعنی امراؤ جان ادا کی نواب سلطان سے بھی ملاقات سے پہلے جو خطاب گوہر مرزا کو دیا گیا ہے وہ یہی ہے، ان کی پہلی محبت ہے وہ. خیر، اور اس کے بعد رضوان صاحب کا مضمون بہت پسند آیا. کاش میں اس طرح کی نثر لکھ سکتی نہیں، اور کاش میں اس طرح کا افسانہ بھی لکھ سکتی، اس لیے کہ اتنی خوبصورت نثر انہوں نے لکھی ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ چاند کے مسالے اور جنہوں نے ساری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، خاص طور پر پور لوگوں کا بہت بڑا سہارا ہے وہ. تو آپ بلکہ نہ صرف یہ کہ بہت بڑا سہارا ہے، بلکہ پہلا اور آخری سہارا ہے وہ پور خواتین کا. تو یہ واقعی یہ بات صحیح ہے. اور بقول مشتاق احمد یوسفی کے دوزخ میں خواتین کو یہ سزا دی جائے گی انہیں اپنے ہی پکایا ہوا کھانا کھانا پڑے گا. خیر، بہرحال اس کے بعد مجھے اصل میں ایک بات تھوڑی سی اور یاد آ گئی کہ جو ہمارے یہاں تصور ہے نا کہ پیٹ سے گزرتا ہے اور پیٹ سے ہو کے گزرتا ہے، اور ہاں میدے سے ہو کے گزرتا ہے، اور جو بھی ہے. میں آپ سب کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ ایک فلم ہے، اس کا نام ہے اومکارا، اور وہ اوتھیلو پہ بیسڈ ہے. وہ بہت اچھی فلم ہے، ہندوستان میں بنی ہے. وہ آپ فلم ضرور دیکھ لیں. اس میں اس طرح کے ڈائلاگ کا کافی دیا پاچا کیا گیا ہے، تو جو کہ میں یہاں نہیں دہرانا چاہتی. بہرحال دوسرے جیسے
صوفیہ نے یہ بات کہی کہ یہ جو ہے خارج از امکان نہیں ہے یقیناً میں جیسے آپ کے مضمون کی بات کروں اور مجھے ایک فارسی شاعر کا شعر یاد آ گیا جو بالکل غالب نے اسی طرح لکھا ہے اس کا. میرا خیال عرفی کا ہے, پتہ نہیں کس کا ہے. بوئے گل نالے دل دودھ چراغ محفل ہر چیز, میں دوسرا مصرع مجھے یاد نہیں. سو پریشاں برخاست کچھ اس قسم کا ہے مصرع. ہاں بالکل یہی لکھا ہے, ایسا لگا ہے جیسے غالب نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے. تو یہ بات تو صحیح ہے, لیکن یہ کہ میں اس بات کو نہیں مانتی کہ سرقہ مطلب توارد ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, یعنی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر آپ نثر بھی لکھیں تو آپ کا جملہ کسی سے مل جائے یہ بہت مشکل کام ہے. میرا خیال ہے 1 in a million ہو سکتا ہے یہ ہو امکان. اور اکثر میرے طلبہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ وہ ہمارا مل گیا کسی سے, حالانکہ وہ ملا کچھ نہیں ہوتا. دونوں نے ایک ہی سوال چیٹ جی پی ٹی پہ پوسٹ کیا ہوتا ہے اور وہ اس کا جواب آ جاتا ہے. تو وہ ایک ہی یعنی پیراگراف کے پیراگراف. تو یہ بہرحال ممکن نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہرحال یہ میرا خیال ہے. دوسرا یہ جو آپ نے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئے, اس کے لیے میں نے یہ بات سنی ہے, مجھے نہیں پتا, آپ تحقیق کر لیجیے گا کہ یہ کلیم عثمانی کا کلام ہے. اچھا. ہاں, تسلیم فاضلی کا نہیں ہے. بہرحال اس کے علاوہ جیسے آپ نے یہ بات کہی کہ ایک ہی خیال کو بہت سے شعراء بالکل بیان کرتے ہیں, اور وہ اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے میر کا شعر ہے کہ بے خودی لے گئی کہاں ہم کو, دیر سے انتظار ہے اپنا. اسی کو یعنی یہ خیال ہوتا ہے, اس کو شعراء مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں. وہ میں سمجھتی ہوں اس کی گنجائش پھر بہت ہو جاتی ہے. فانی کا شعر ہے, بے خودی پہ تھا فانی کچھ نہ اختیار اپنا, عمر بھر کیا ناحق ہم نے انتظار اپنا. تو یہ ذرا ایک ہی خیال ہے, لیکن اس کو ذرا دو مختلف شعراء نے 2 مختلف طریقوں سے پیش کیا. اور ذرا آف کورس فانی اپنے غمزدگی کے لیے ذرا مشہور بھی تھے. تو اس کے بعد اعجاز صاحب آپ کے مضمون پہ بات کروں گی. آپ نے لہجے کی بات کی, یہ بات بالکل صحیح ہے. تو مجھے قدیر شفائی کا ایک شعر یاد آ گیا کہ جتنے بھی لفظ ہیں وہ مہکتے گلاب ہیں, لہجے کے فرق سے انہیں تلوار نہ بنے. جتنے بھی لفظ ہیں وہ مہکتے گلاب ہیں, لہجے کے فرق سے انہیں تلوار مت بنا. بہت اچھا شعر. اور یہ کہ بچھڑنا ہے تو مت الفاظ ڈھونڈو, ہمارے واسطے لہجہ بہت ہے. واہ 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 واہ, بہت خوبصورت شعر. جی, بچھڑنا ہے تو مت الفاظ ڈھونڈو, ہمارے واسطے لہجہ بہت. کیا کہنے میں, کیا بہت اچھا لگتا ہے, ویری امپریسو. تو اچھا, دوسرے جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ مطلب اتنی سلطانی زبان اور اتنی مطلب یہ کہ شائستہ زبان, یہ بات صحیح ہے. شاید یہ فارمولہ میرے اوپر بھی استعمال ہوتا ہو, لیکن یہ کہ اس میں ایک نظریہ ہے لسانیات کا, اس کا تھوڑا سا ذکر کر دیتی ہوں. نظریہ یہ ہے کہ کیا زبان میں کلاسزم ہے, جی ہے. تو اس کا جواب ہے کہ ہاں. اسی لیے انگریزی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کوئنز انگلش استعمال ہوتا ہے, کنگز انگلش استعمال. ہاں, کنگز ہوتا ہے, اس لیے کہ جو زبان بادشاہ بولتے ہیں بس وہی میں آ رہی ہے. جو زبان عوام بولتے ہیں, یعنی یہاں تو پھر زبان میں طبقاتی فرق آ گیا نا. تو یہ تھوڑا سا, یا یہ کہ جیسے اردو میں جو کہ عربی سے آئی ہے, عربی سے آیا ہے کلام الملوک اور ملوک الکلام, کہ بادشاہوں کا کلام جو ہے وہ بادشاہ مطلب بادشاہوں کی زبان جو ہے وہ گفتگو کی بادشاہ ہوتی ہے. اور میں ترجمہ نہیں کر سکتی زیادہ, اتنا اچھا میں عربی نہیں آتی مجھے تھی. تو میرا خیال ہے کسی نے آنکھوں دیکھا حال کا بھی ذکر کیا تھا, مجھے نہیں پتا آپ نے کیا تھا یا سلمان نے کیا تھا, کسی ایک فرد نے کیا تھا آنکھوں دیکھا. تو اچھا, لکھنؤ کا جو ہاں آپ کو دیکھا حال, یعنی ہاں, تو اس میں جی تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ واقعی لوگ یہی کہتے ہیں میں آپ کا سر پھاڑ دوں گا, جبکہ انہیں مطلب اتنی زیادہ مہذب طریقے سے لڑتے ہیں. بہرحال تو مجھے اس پہ مہابھارت میں جب لڑی جا رہی تھی تو مہابھارت میں کورو پاڈو وہ تھے کہ مقابل تھے ایک دوسرے کے, ایک طرف 100 بھائی تھے, ایک طرف 5 بھائی تھے. تو اور جو کورو میں وہ 100 بھائی جو تھے ان کا جو باپ تھا وہ نابینا تھا, دھرشٹراج, وہ بادشاہ تھا. اس کو پورے جنگ کی رویداد جو تھی وہ سنجے سناتے تھے, وہاں موجود نہیں تھے وہ, لیکن جیسے کہتے ہیں ایک طرح سے آنکھوں دیکھا حال جو آپ کہہ رہے تھے, مجھے تھوڑا سا یہ یاد آ گیا کہ رننگ کامنٹری جس کے لیے ہم کہتے ہیں اردو. اچھا, پھر اس کے بعد ادب برائے زندگی آپ نے بات کی تھی جی. تو ادب برائے زندگی جو ہے وہ اصل میں یہ تحریک جو تھی اردو میں
शुरू की थी सर सैयद के रफ़क़ा ने, और सर सैयद यानी सबसे पहले जो मैं कह सकती हूँ कि सबसे पहले जिन्होंने इस मामले में तब्दीली की है। और दूसरा ये कि ये तहरीक फ्रांस से आई थी और मतलब ये महिला मगरब से आई थी और उसको बाहरी तरफ के किस्मों ने बहुत तरक्की की। इसी नज़रिए के तहत जो कुछ अदब तख्लीक किया उन्होंने, उसको उसके तहत जो कुछ उन्होंने लिखा वो बहुत उन्होंने उसे तरक्की की। इसके अलावा काजी साहब ने हिजब की बात की थी तो मुझे एकदम से याद आ गया कि हिंदुस्तान का एक शहर है वो हिजब के लिए बहुत मशहूर है। अगर मैं सही इसका तलफ़ुज़ कर रही हूँ, मुझे पता हिजू है, हिजब है या हजू है, क्या लफ्ज़ मैं नहीं जानती क्या सही तलफ़ुज़ है, कोई मुझे बताए। हिजब, अच्छा हिजब है अगर इसका सही तलफ़ुज़। तो काजी साहब ने इसका जिक्र किया था तो मुझे एकदम से ये बात याद आ गई कि हिजब जो है बदायूं हिंदुस्तान का जो एक शहर है वो इसके लिए बहुत मशहूर था। असल में उसकी वजह ये थी उसकी वजह ये थी कि वहाँ के इस शहर का नाम पहले बदगांव था और बदगांव इसीलिए था कि वो दूसरों से ज़ाहिर है कि जो भी उनकी बदगोई या जो भी करते होंगे और बाद में वो बदायूं हुआ, बदायूं हुआ। हाँ, तो बहरहाल तो ये बस थोड़ी सी बातें थी और मैं माजरत चाहती हूँ अगर मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई।